حضرات محترم، رمضان المبارک میں بہت سے تاریخی واقعات بھی پیش آئے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات بھی رمضان میں ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات بھی رمضان میں ہے۔ یوم الفرقان یعنی بدر کا جو واقعہ ہے وہ بھی رمضان میں پیش آیا۔ فتح مکہ بھی رمضان میں ہوئی۔ اس سے بہت سارے واقعات ہیں، ذہن سے اتر جاتے ہیں۔ ابھی میں یہاں بیٹھا تو یوسف صاحب نے فرمایا کہ آج تو حضرت علی کا یوم شہادت ہے، تو یکدم ذہن میں چلے حضرت علی پہ بات کر لیتے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے صحابی ہیں کہ جن کے اندر کچھ ایسی خصوصیات ہیں کہ جس کو کوئی دوسرا صحابی اس کے اندر شریک نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہوئی ہے، اور واحد صحابی ہیں جنہوں نے 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، یعنی بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے سیدنا علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی وہ واحد صحابی ہیں جو ہجرت کی رات میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سوئے۔ سیدنا علی وہ واحد صحابی ہیں جو سارے غزوات کے اندر شریک ہوئے، اور تبوک کے غزوے میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو اپنا نائب اور امیر مقرر کیا مدینہ منورہ میں۔ اور جب حضرت علی نے خواہش کی کہ مجھے بھی آپ ساتھ لے جائیے، تو آپ نے فرمایا تو میرے لیے ایسے ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھا۔ سیدنا علی کو آپ نے موقعات مدینہ میں اپنا بھائی قرار دیا، اور سیدنا علی وہ شخصیت ہیں جن کو آپ نے اپنی سب سے پیاری بیٹی کا نکاح ان کے ساتھ کیا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور سیدنا علی وہ شخصیت ہیں جن سے حضور کے سب سے پیارے نواسے حسن اور حسین جو ہے ان کو اللہ نے جنم دیا۔ اس طرح بہت ساری خصوصیات ایسی ہیں جن کے اندر سیدنا علی واحد صحابی ہیں کہ کوئی اور اس کے اندر شریک نہیں۔ لیکن امت کی بدقسمتی ہے یہ جس طرح یہ سب سے اہم صحابی ہیں، اسے سب سے مظلوم صحابی بھی ہیں۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ علی تیری وجہ سے 2 قسم کے لوگ جہنم کے اندر جائیں گے، ایک تیری محبت میں اور ایک تیری دشمنی میں۔ یعنی وہ جو تیری محبت میں تجھے خدا تک پہنچا دیں گے، اور وہ جو تیری دشمنی میں تجھے بالکل نیچے گرا دیں گے۔ تو اللہ ہمیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح محبت نصیب فرمائے۔ اسی مقصد کے لیے اس مسجد کا نام بھی مسجد علی المرتضیٰ رکھا گیا تھا۔ آپ حضرات کو یاد ہوگا جو پرانے ساتھی ہیں کہ آصف بھائی کے گھر میں میٹنگ ہوئی، سید نفیس شاہ صاحب کو بلایا گیا، انہوں نے یہ نام رکھا تھا۔ اس میٹنگ کے اندر مشورہ ہوا، کیونکہ صاحب آپ تھے شاید، اچھا، تو وہ اس میٹنگ کے اندر مشورہ ہوا تو شاہ صاحب نے بڑی عجیب بات کہی۔ تو شاہ صاحب نے فرمایا کہ دیکھیں ہمارا حضرت علی پر شیعوں سے زیادہ حق ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہو گئی امت کی کہ آج سنیوں نے یہ نام رکھنا چھوڑ دیا، تو ان کا ہم اس روایت کو زندہ کریں گے، اس لیے آپ اپنی مسجد کا نام مسجد علی المرتضیٰ رکھیں۔ تو الحمدللہ ہم نے اس پہ قائم ہیں، اور ہمارا ان پر اتنا ہی حق ہے، اتنی ہی محبت ہے جتنی کسی اور کو ہے، بلکہ ان سے بڑھ کر ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا، 21 رمضان آپ کا یوم شہادت ہے، فجر کی نماز کا وقت تھا، ابن ملجم بدبخت جو ہے دروازے کے پیچھے چھپا کھڑا تھا، اور آپ جو ہے تشریف لائے، مسجد کے اندر تشریف لائے، تو اس نے بڑا کاری وار کیا جس سے آپ بچ نہیں سکے۔ لیکن جب زخمی ہوئے، گر پڑے، تو اپنے بیٹوں کو بلایا۔ دیکھیں انصاف اسے کہتے ہیں، یعنی اس حالت کے اندر بھی آپ کو انصاف کا ترازو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ بیٹوں سے کہا کہ میرے بیٹوں اگر میں زندہ بچ گیا تو میں خود ہی نپٹ لوں گا، چاہے میں اس کو معاف کروں چاہے چھوڑوں نہ چھوڑوں، پھر میرا اور اس کا معاملہ ہے، لیکن اگر میرا اس میں انتقال ہو گیا تو میرا بدلہ اسی طرح لینا جس سے اس نے مارا، ایک ضرب سے زیادہ نہ مارنا، اس کی لاش کا مسئلہ نہ کرنا، تکلیف نہ دینا۔ اللہ اکبر۔ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ قیامت تک ہمیں سمجھا گئے اخلاص کسے کہتے ہیں، اللہ کے لیے کام کرنا کسے کہتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے نا وہ مشہور واقعہ کہ جب آپ نے ایک دشمن کو گرایا، اس کے سینے پر چڑھ گئے اور اس کو قتل کرنے لگے، یعنی سینے غالب آ گئے، سینے پر چڑھ گئے، قتل کرنے لگے کہ اس نے چہرہ مبارک پر تھوک دیا، آپ نے چھوڑ دیا۔ یعنی اندازہ فرمائیں کہ کیا ہے، چہرہ مبارک پر تھوک دیا، آپ نے چھوڑ دیا۔ وہ بڑا حیران ہوا
کہ علی اب کیا ہوا؟ کہا کہ پہلے میں اللہ کے لیے کر رہا تھا، اب میرا اپنا نفس اس کے اندر شامل ہو گیا، اب میں اگر تجھے قتل کرتا تو اپنے نفس کے لیے قتل کرتا۔ یہ ہے بڑی باریک باتیں جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ سے امت کو سمجھا گئے کہ اللہ کے لیے کرنا کیا ہوتا ہے اور اپنے نفس کے لیے کرنا کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں اس پہ کتنی باریک بات ہے، یعنی اس وقت کہتے مجھے غصہ، تو نے تھوکا میرے چہرے پر، مجھے غصہ آ گیا، اب غصے میں قتل کرتا تو گویا اپنے لیے قتل کرتا، پھر اللہ کے لیے کہاں رہتا۔ تو اللہ پاک ہمیں یہ اخلاص نصیب فرمائے اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت نصیب فرمائے، اسی محبت پہ قائم رکھے، اسی محبت پہ ہمیں موت نصیب فرمائے۔